پروگرام کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معاملات زیر بحث آئی اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے بہت سارے پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عوامی مسائل کی بات کی جائے اس کے ساتھ جو صحت کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹ رکھیں۔ تو یہ جو دوسرا حصہ پروگرام کا عموماً ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس پہ گفتگو کی جائے۔ جناب، سوالات بہت سارے موصول ہوتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ براہ راست جو یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی پروگرام میں بذریعہ ٹیلی فون کال جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے چلا دیا جائے گا اور اس نمبر پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور معزز مہمان کے حوالے سے ایک جو ان کا تعارف ہے، جو ان کی تحقیق ہے جس حوالے سے، اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ ہم نے بنا رکھی ہے، پہلے وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دکھائیے۔ طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں۔ ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی۔ نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی۔ تو جناب، یہ رپورٹ تھی۔ ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر محمد فہیم صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، اور بہت سارے معاملات اور مسائل ہیں جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، بہت سارے سوالات بھی ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ میں چاہوں گا ذرا ابتدا میں تھوڑی سی بات ہو جائے طب کے حوالے سے پہلے تو، کہ یہ جو طریقہ علاج جو صدیوں سے رائج ہے کس حد تک افیکٹو ہے، اور کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لا علاج ہے، جس کا ایک کا تذکرہ تو ابھی ہو چکا ہے کہ شوگر کے حوالے سے خیال پایا جاتا ہے کہ لا علاج ہے، کس حد تک مفید ہے اور کیا نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یاسر صاحب آپ کو، دیکھنے والے تمام ناظرین کو، K21 کی پوری ٹیم کو، اور خاص طر وہ ہمارے لسنرز، ناظرین، ویورز جو کہ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یا وہ خاموش ناظرین ہوتے ہیں کہ جو کہ کالز کے ذریعے یا فزیکلی کسی طرح بھی شامل نہیں ہوتے پروگرام کے اندر، مگر لائک، شیئر، سبسکرائب، میسیجز اور کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہماری طرف پیشنٹ ریکمنڈ کرتے ہیں، ہمارے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ دیکھیں، یاسروی سوال بڑا آپ کا اہم سوال ہے۔ ہوا یہ ہے کہ بابا آدم کے زمانے سے 1,40,000 پیغمبران اسلام گزرے اور ایک ہی طریقہ علاج، ہربل طریقہ علاج رائج رہا، اور جب تک یہ طریقہ علاج رائج رہا، جس کو تقریباً کم و بیش 25,000 سال ہو گئے، جب تک بیماریوں کے یہ حالات نہیں تھے، آج سے 100 سال پہلے یا 1400 سال پہلے کی جو ہمیں احادیث یا واقعات یا روایات ملتے ہیں دین اسلام کے روح سے، یا ہم دنیاوی تحقیق بھی اگر دیکھیں تو نہ ڈائبٹک ہوا کرتی تھی اس طرح، نہ ڈسلیپیڈیمیا، نہ ہائپر ٹینشن، نہ پیرالائزیشن کے حوالے سے، نہ تھائرائڈ کے حوالے سے، نہ گردوں کے اس طرح کے امراض ہوا کرتے تھے، نہ ڈائلیسس کا کوئی نظام ہوا کرتا تھا۔ جب سے یہ ایک مشہور طریقہ علاج رائج ہوا گزشتہ 50 سے 80 سال، ہم اس کو اگر کہہ دیں کہ پہلی جو پینسلین ایک لانچ ہوئی، اس کو مشکل سے 60-70 ایئرز ہوئے ہوں گے، اس کے بعد سے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ آپ دیکھیں کہ آج تمام ڈائبٹک سمیت تمام موذی امراض نہ صرف بڑھ گئے بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو گئے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے دبئی میں ایک ویڈیو میں نے
فلم بند کی. اس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح ایک ڈائبٹک پیشنٹ ڈائگنوز سے لے کے لاسٹ اسٹیج تک جاتا ہے. اس کا مختصر چند سیکنڈ میں بتاؤں گا کہ پہلے دن آپ ایک 250 mg کی میڈیسن شروع کرتے ہیں. تقریباً کچھ لوگ 10 سال ورنہ اکثریت 2 سے 4 سال وہ دوا کھاتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈائگنوز انہوں نے کب کروایا. ایک بندے کو ڈائبٹک پچھلے 2-4 سال سے تھی, پتہ نہیں تھا, چیزیں چل رہی تھیں, بات الگ ہے, اسٹیمنا اچھا تھا, قوت مدافعت اچھی تھی, چیزیں پتہ نہیں چلی, کچھ چیزیں نوٹ کی, جا کے رپورٹ نہیں کی, دیر سے ڈائگنوز ہوا, وہ مشکل سے 2-4 مہینے 6 مہینے. باقی جن کو حقیقتاً نیولی ڈائگنوز ہوتی ہے ڈائبٹک, انہوں نے 250 mg کی میڈیسن شروع کی, 2-4 سال میں 500 پہ آئے, 750 پہ آئے, برانڈ چینج ہوا, پھر اس کی ہیوی ڈوز پہ گئے, 1 2 3 4 پہ گئے, اس دوا نے کام کرنا چھوڑ دیا, انسولین پہ گئے, 10 پوائنٹ سے شروع ہوئے, 40 60 80 پر آ کر اختتام پذیر زندگی ہو. بالکل ایسا ہی. اب جب پہلے دن آپ نے 250 والی کوئی میڈیسن اسٹارٹ کی, اس وقت آپ صرف شوگر کے مریض تھے. زیادہ سے زیادہ کمپلین تھی پیشاب زیادہ آنا, تھکن ہونا, مگر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. بالکل ایسا ہی. اور جو ڈاکٹر ہے وہ بھی پیشنٹ ہے, جو پیشنٹ ہے وہ بھی پیشنٹ ہے. اب جب ادویات کا بے دریغ استعمال بڑھتا گیا, ڈوزیج بڑھتی گئی, برانڈ چینج ہوتے گئے, ایک سے ایک بڑھ کے دوائیں استعمال کی گئیں, ہائپر ٹینشن کا شکار ہوا پیشنٹ, ڈسلیپیڈیمیا کا شکار ہوا, اوبیسٹی یا پھر وزن گرنے کی شکایت رپورٹ ہوئی, بہت ساری کمزوریوں کے معاملات ہوئے, آنکھیں کمزور ہوئی, پیشنٹ گردے کریٹینائن یوریا بڑھ گیا, پھر ڈائلیسس پہ چلا گیا, اور ڈائلیسس پیشنٹ کی عمر صرف 2 سال ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تعریف بیان کرنا اس طریقہ علاج کی اس لیے ضروری تھی کہ آپ نے تاریخ پوچھی تھی طب کی. بالکل ٹھیک ہے. تو طب کی تاریخ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ہربل طریقہ علاج میں اس طرح کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ حکیمی دوا کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں چاہوں گا ذرا گفتگو یہیں سے جاری رکھی جائے. کالر ایک آ چکے ہیں, کالز کا سلسلہ شروع کیا جائے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. یہ ہم چک بیلی خان سے بات کر رہے ہیں, ضلع تحصیل راولپنڈی, دواخانہ چک بیلی خان. جی جی. مقام رنوتر ہے. یہ شوگر کا مسئلہ ہے. شوگر ہے تقریباً 2 سے 200 پوری ہے. جی سوال کیجیے. یہ پاؤں کا مسئلہ ہے, انگوٹھوں کا, یہ بہت سن رہتا ہے, جلن ہوتی ہے. جی جی. تو یہ میں آپ کا اشتہار پڑھا ہے جی جی ٹی وی پر. ٹھیک ٹھیک ہے, میں جواب دینا. بہت شکریہ. جی 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 حضرت صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ صبح آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کے علاج کی شفا کے معاملے میں ہماری مدد کرے بوسیلہ. اور آپ نے کرنا یہ کہ گندم, چینی, چاول چھوڑ دینی ہے. بالکل ٹھیک. جب ہم یہ پرہیز مریض کو بتاتے ہیں تو مریض یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی دوا کا یہ پرہیز ہے. ایسا نہیں ہے, یہ آپ کے مرض کا ایک علاج ہے. نبی کریم, نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہر دوا کی ماں, دنیا میں جتنی ادویات اب تک تیار ہوئی یا آگے ہوں گی, ان کی ماں پرہیز ہے. جی. گندم, چینی, چاول کے حوالے سے تھوڑی سی میں یہ سائنس بھی کلیئر کرتا چلوں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا لبلبا پینکریاس بالکل کمزور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی مثال ایک میں پانی کی بوتل سی دیتا ہوں, اور یقیناً یہ انفارمیشن آج تک آپ کو کسی نے نہیں پہنچائی ہوگی کہ ایک پانی کی بوتل, اور اس بوتل کے ڈھکن کے اندر ایک باریک سا سوراخ کر لیں, اور وہ سوراخ جسٹ لائک اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے سورج مکھی کے یا گلاب کے یا کسی بھی پھول کو کھلتے ہوئے یا بند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. جب آپ باڈی کے اندر کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ یا گلوکوز انٹیک کرتے ہیں تو برین کو میسج آتا ہے کہ اتنا یہ گلوکوز آ گیا ہے, اب لبلبا پینکریاس انسولین یا گلوکاجین اتنی پروڈیوس کرے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب وہ برین سے میسج آتا ہے تو گلاب کے پھول کی طرح وہ اس کا منہ کھل جاتا ہے, اس سوراخ کا, اور انسولین ریلیز ہو جاتی ہے. دونوں بوائنڈ ہو کے پوری باڈی کے تمام سیلز, آرگنز, ٹیشو کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب اس سوراخ میں کاربن آ جاتا ہے, جیسے ہم بائک کی ٹیوننگ کراتے ہیں, کاربن آ جاتا ہے, مسنگ کر رہی ہوتی ہے,
پیٹرول آپ کا نہیں جا رہا ہوتا. اسی طرح انسولین اس طرح ریلیز نہیں ہو رہا ہوتا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیوی ڈوزز، یعنی جب آپ کی بائک گڑبڑ کر رہی ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں، سلو ریس کے ساتھ، سلو ایکسیلیٹر کے ساتھ آپ بالکل ایزیلی چلتے ہیں. میں وہ مثال دے رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں آپ کے سمجھ آ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں. اب میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ٹرمنالوجی کے اندر بات کروں گا تو وہ بات ناظرین کے سمجھ نہیں آئے گی. بہت بہتر، بہت بہتر. اب آپ نے ریس پہ ہلکا پاؤں رکھنا ہے، ایکسیلیٹر پہ ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، آپ نے ایزیلی چلنا ہے. جب تک آپ کی بائک ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس کی ٹیوننگ نہیں ہوتی، کاربوریٹر کے اندر وہ جو پیٹرول کی ایک لائن ہے وہ کلیئر نہیں ہو جاتی، اس میں سے کاربن نہیں ہٹ جاتا. بہت خوب. جسٹ لائک پینکریاز لبلبا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے. بہتر کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں 6 بڑی اور لاتعداد چھوٹی فیکٹریز بنائی ہیں جو کہ ادویات ریلیز کرتی ہیں، انزائم، اور آپ کو ٹھیک کرتی ہیں. بچپن سے کئی بیماریاں ہوئی ہوتی ہیں جو بغیر ادویات کے ٹھیک ہو جاتی ہیں، زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، درد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک فورس ہے. اب جب ہم انگریزی ادویات استعمال کرتے ہیں جس کے اندر آلریڈی انسولین غیر قدرتی، غیر فطری، غیر نیچرل، ان نیچرل موجود ہوتی ہے، جب آپ انٹیک کرتے ہیں اور جب کاربوہائیڈریٹ یا گلوکوز انٹیک کرتے ہیں تو وہ آپس میں بائنڈ ہو کے الٹا سیدھا جیسا بھی ہو، کیونکہ قدرتی اور غیر قدرتی چیز میں بہت فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں انرجی پرووائڈ کر دیتی ہے، میسیج آپ کے برین کو نہیں آتا، CNS کو، وہ آپ کے لائپیز کو، پینکریاس کو، آپ کے لبلبے کو میسیج نہیں دیتا کہ آپ نے انسولین پروڈیوس کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ 3 دن تک اپنے ہاتھ کو ایسے رکھیں، 3 دن بعد اگر آپ ہاتھ ہلانا چاہیں گے تو اس میں درد ہو جائے گا. یہی مثال آپ کے باڈی کے تمام آرگن کی ہے. آپ منہ بند رکھیں گے تب بھی یہی ہوگا، آنکھیں بند رکھیں گے، جب آنکھ کھولیں گے تو آپ اپنے آپ کو اندھا محسوس کریں گے چند سیکنڈ کے لیے، جب تک آپ کا وہ آرگن ٹیشو استعمال میں نہیں آ جاتا. جب آپ پینکریاس کو فارغ کر دیتے ہیں تو وہ پھر مزید کاربن اور گند کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ دھول مٹی اور کائی جمنا شروع ہو جاتی ہے. اب ہم نے جب اس پہ اس طرح کی غذائیں کم لے کر لوڈ کم ڈالنا ہے اور قدرتی طور پہ اس میں سے انسولین پروڈیوس، گلوکاجین پروڈیوس کروانی ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور الحمدللہ 2 سے 3 مہینے کے ہمارے علاج سے شوگر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو ایک تو آپ نے پرہیز کرنا ہے، باقی نمبرز لکھے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے ریپرزینٹیو اس وقت بھی کال ریسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کال کیجئے، اپنی ڈیٹیل بتائیے، اپنا ایڈریس بتائیے. 2 سے 3 دن میں TCS کوریئر سروس کے ذریعے آپ کے گھر پہ ادویات آ جائیں گی. اس کے لیے میری ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں روزانہ اپنی شوگر کی گلوکومیٹر کی پکچر لے کر فاسٹنگ چیک کر کے ضرور بھیجیں. اور واٹس ایپ کنورسیشن سے جو ڈیلیٹ کرنے والا آپشن ہے، آٹو ڈیلیٹ 24 آور 48 آور، وہ ختم کرنا ہے. بہت اچھی بات. تاکہ یہ ریکارڈ موجود رہے. روزانہ شوگر آپ نے چیک کی، ڈاکٹر فہیم کی دوا استعمال کی، کتنا فائدہ ہوا، آپ کے پاس بھی ریکارڈ رہے، ہمارے پاس بھی ریکارڈ رہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے ڈیلی بھیجنی ہے. اسی حساب سے میں ڈیلی کی ڈوز بھی آگے پیچھے کرتا ہوں. اور یقین کریں کہ ابھی جب سے میں لاسٹ ویک آیا ہوں دبئی اور سعودیہ سے، ڈیلی 5 سے 10 پیشنٹ کی ویڈیوز بن رہی ہیں جن کی شوگر ڈائبٹک جڑ سے ختم ہو گئی ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، اب یہ آپ نے بڑا اچھا تذکرہ کیا کہ یہ جو مانیٹرنگ ہے یہ ضروری تو ہے، بہرحال اس کو آپ نے چیک کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ جگہ پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ گلوکو میٹر لے کر بیٹھا رہتا ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ پتہ کہ شوگر زیادہ تو نہیں ہو گئی. مطلب ایک عجیب نفسیاتی مسئلے کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں. اس سے کیسے بچا جائے؟ اور یہ واقعتاً ضروری ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ، کچھ لوگ تو دن میں 3 دفعہ اپنی شوگر کو چیک کر رہے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں یاسر صاحب، ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ اتنا ہو گیا کہ ہم بھی مجبور ہو گئے روزانہ شوگر چیک کروانے. بالکل ٹھیک ہے. مگر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہفتہ 15 دن ڈیلی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، انگریزی دوا بند ہو جاتی ہے، انسولین بند ہو جاتی ہے، پیشنٹ مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو گیپ دے دیتے ہیں کہ آپ 1-2 دن چھوڑ کے ہفتے میں 1 دن چیک کر لیجئے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ سر ڈر بک رہا ہے اس دنیا کے اندر. اگر کوئی سیلنگ پروڈکٹ سب سے ہائی فائی ہے وہ ہے ڈر. ایسا ہی. ہم اگر وہ اسکول انڈسٹری دیکھ لیں، ہم وہ ہیلتھ انڈسٹری دیکھ لیں، یہ والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے. ہم جو ہے پانی کی انڈسٹری دیکھ لیں، ہم چاہے ادویات کی میڈیسن کی انڈسٹریز دیکھ لیں، ہم ہاسپٹل کی انڈسٹریز دیکھ لیں، ہم
کوئی بھی انڈسٹری کی کامیابی کی وجہ ڈر ہے، اس ڈر سے نکلنا ہوگا. ہم نکال دیتے ہیں پیشنٹ کو. میں ایک آپ کی اس بات پہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ضرور. ہمارے ایک مریض تھے، نئی دوا لی انہوں نے. ایک تو ہم جب مریض نئی ہربل دوا لیتا ہے تو الحمدللہ اس کو ڈرانے والے بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے دوست احباب رشتہ دار اڑوسی پڑوسی اگر وہ کم پڑ جائیں تو ایک ڈاکٹر ہی کافی ہوتا ہے. آپ نے ہربل دوا لے لی، اب تو گردے گئے، تم بھی گئے، بس گیم ختم. اب وہ ایک ایلوپیتھک کے بعد چلے گئے ڈسکس کرنے کے لیے، میں دوا لایا ہوں ایسا ویسا. اب جب ہمارے انگریزی ڈاکٹر نے ان کو اتنا ڈرا دیا، وہ گھبرا گئے. بلڈ پریشر چیک کیا تو بلڈ پریشر ان کا 200 کے اراؤنڈنگ آگے پیچھے، سسٹولک 100+. مجھے فون آتا ہے، میں نے کہا کچھ نہ کریں، فوراً میرے پاس آ جائیں. کلینک ٹائم نہیں تھا پھر بھی میں اویلیبل تھا، میں نے بلا لیا. بلا کے میں نے بھی 5 منٹ باتیں ہی کی ان سے. بلڈ پریشر چیک کیا 80/120. میں نے کہا سر میں نے کوئی دوا دیا آپ کو؟ ان کو کہہ دیا تھا نہ آپ نے کوئی انجیکشن لگانا ہے نہ کوئی میڈیسن لینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بی پی ٹھیک ہو گیا. وہ ڈر جو بک رہا تھا نا وہ ختم ہو گیا. کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، سلیم اسلام بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اپنے شوگر کے متعلق. شوگر کی وجہ سے جو ہے نا میرا جو ہے نا دانتوں میں بھی بہت وہ ہو گیا ہے، ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں اور ہڈیوں میں بھی تھوڑا سا اور شوگر رہتی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا علاج کیا جائے یا آپ سے کہاں دکھایا جائے آپ کو. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں. تو یہ اب اگر آپ پوچھنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. جی آنر جواب دیتا شوگر ہوں کے لیے تھوڑا سا مجھے آنر جواب دیتے. آنر سنیے، گفتگو سنیے. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائبٹک کے حوالے سے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں نا، اور کسی ایک بھائی کے سوال پر جو جوابات آتے ہیں اور جو اتنے ساری ڈیٹیل میں جوابات دیے جاتے ہیں وہ تمام بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں اور تمام بہنوں بیٹیوں بچوں کے لیے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو نوٹ کر لیں. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو آپ ہمارے یاسر بھائی کے ساتھ جو مارننگ شو کی پوری لسٹ آپ کو پورے سالوں بھر کی مل جائے گی K21 نیوز چینل کے یوٹیوب چینل پہ یا پھر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے یوٹیوب چینل پہ. تو وہاں پر آپ جا کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈڈ پروگرام موجود ہوتا ہے، پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اتنی انفارمیٹک سچائی پر مبنی، یعنی یہاں پر جو اکثریتی یوٹیوب اور فیس بک کے جو نسخہ جات ہیں اور جو غیر تحقیق شدہ اور سنی سنائی باتیں یہاں نہیں کی جاتی، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ سے ڈسکس کی ہیں اس پہ جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو جو بھی ہرڈلز آ رہی ہیں یا فائدہ ہو رہا ہے تو لائیو پروگرام میں کالز کر کے کمنٹ ضرور. بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات کو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ بھائی کی کال آئی تھی کہ ڈر بکھ رہا ہے. اب اس پیشنٹ سے جب ہم نے چیزیں ڈسکس کی، یہ ہوا اچھا یہ ہوا چلا بی پی چیک کر لیتے ہیں. تو جب ہم نے بی پی چیک کیا تو کنٹرول نکلا. کل میرے پاس تقریباً 4 سے 5 وہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں جن کی شوگر 1-1.5 مہینہ ہو گیا ختم ہو گئی ہے. شوگر کا مرض ختم ہو گیا ہے، مگر وہ کنفرم کرنے آئے تھے کیونکہ میں 1-1.5 ماہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا. اب میں چاہتا تو ان کو 4 مہینے کا ٹائم تو دیا ہوا تھا، 3-4 مہینے علاج چلے گا. ان کو ڈرا کے 3-4 مہینے ہم مزید علاج کر سکتے تھے، مگر ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں کہ جن کی فاسٹنگ شوگر 150 یا 180 کے اندر ہوتی ہے اور رینڈم 250 یا 280 کے اندر ہوتی ہے. ہم اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں زبردستی. یقیناً 100 میں سے 20% پیشنٹ ایسے آتے ہیں ان کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہیں. کیونکہ اگر ایک طبیب جھوٹ کہنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کیا خاص میری دواؤں کے اندر میری باتوں کے اندر شفا ڈالیں گے، کیونکہ طبیب کی تو نیت ہی خراب ہو گئی نا. اسی طرح مریض کو بھی اپنی نیت کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جب نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر مرض کی شفا بیماری سے پہلے دنیا میں اتار دی گئی ہے. آپ کے ہماری ریسرچ میں، تحقیق میں، دعاؤں میں، علاج میں فرق ہے، نیت میں فرق ہے. اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر، میں تو یہ کہتا ہوں مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو چنا ہوا ہے کہ تھائرائڈ جیسے، ڈائلیسس گردے کے امراض جیسے، شوگر جیسے، کولیسٹرول جیسے، بی پی جیسے موذی امراض، کینسر جیسے کے لیے اللہ تعالیٰ شفا کا معاملہ بنائے رکھے. میری کیا اوقات ہے؟
میری ادویات کی کیا اوقات ہے، کیا کمال ہے. بالکل ٹھیک ہے، نیت کے اوپر ہے نیت کا سارا معاملہ. بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح کہا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ڈر والا فیکٹر ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے ذریعے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو سلسلے اس وقت جاری ہیں. اور جب مریض کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے ساری زندگی ادویات کے اوپر رہنا ہے، کبھی ٹھیک میں اس سے نہیں ہو سکتا، تو آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ ٹھیک اس سے نہیں ہوگا. یہ بات بالکل درست ہے. اچھا، اب اسی سے جڑے دیگر مسائل میں اسے آنا چاہوں گا، لیکن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں. اب یوٹیوب کے اوپر ہی بہت سارے آپ کی نظر سے یقیناً گزرے ہوں گے، بڑے نامی گرامی لوگ طب کی دنیا کے موجود ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ان کے مشورے سنتا ہوں کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں یا اس قسم کے مشورے دیتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ جو تھمبنیل جس کے اوپر آپ کو تصویر نظر آتی ہے کہ فلانا خوراک سے جو ہے وہ اس بیماری کا 100% یا شرطیہ علاج ہوتا ہے، وہ جو پہلے ہم دیواروں پہ دیکھتے تھے اب ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. کیسے بچا جائے یہ تو ذرا بتائیے کہ کیا جانچنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ نہ تو یہاں پر انسان کی کیفیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، نہ مزاج کی بات ہوتی ہے، دواؤں کے اوپر سیدھی بات ہوتی ہے، اور سب کے لیے وہ دوا اثر ہے، پورا اثر ہے. فرمائیے گا ذرا. جی دیکھیں، اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر ایک شخص بال کو کالا کرنے کا دوا دے رہا ہے تو دیکھیں کیا اس کی فیملی میں واقعی سب کے بال کالے ہیں. بہت خوب. اگر ایک شخص گنج پن کی ادویات دے رہے ہیں تو کیا واقعی اس کو گنج پن خود تو نہیں ہے، وہ ٹوپی پہن کے تو نہیں بیٹھا. اسی طرح اگر وہ ادویات دے رہا ہے بانجھ پن کی اور مردانہ کمزوری ٹائپ کی، جو جس کے تھمبنیل بھرے پڑے ہیں طب کی دنیا میں، جی تو کیا وہ خود اس کے کوئی ہیں 20-25 بچے، 10-15، 8-10 بچے، یا مشکل سے 1.5 بچے ہوئے ہیں اس کے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ ازواجی زندگی کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہیں، جو کہ 99% حکماں حضرات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا واقعی ان کی کوئی 4-6 بیگمات اللہ نے دی ہیں اور سب الحمدللہ گھر میں خوش راضی ہیں، یا ایک ہی ہے وہ بھی پچھلے 6 مہینے سے میکے بیٹھی ہوئی ہے. بہت خوب. تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے، تحقیق ضروری ہے. تحقیق ضروری. آپ کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. آپ آ کے ان سے اس طرح چیمبر میں پیشنٹ کے سامنے آسکنگ نہ کریں کہ ان کو انسلٹ فیل ہو، کیونکہ عزت نفس اور عزت کے وہ بھی حقدار ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سچ اور صحیح ہو. مگر کم سے کم آپ اگر ان کا یوٹیوب چینل ہے جا کے دیکھیں کہ کتنے ان کے یوٹیوب چینل پہ پیشنٹ کے ریویوز موجود ہیں، موبائل نمبر اور ایڈریسز کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک کہ ہے. یہ پیشنٹ نے موبائل نمبر اپنا بتایا، ایڈریس بتایا، فیڈ بیک دیا کہ بھئی میرا شوگر کا مرض ختم ہو گیا، میری بے اولادی کے معاملات ختم ہو گئے. ایک چیز بڑی مشہور ہے، ایسا لگتا ہے پورا پاکستان بواسیر کے مرض میں مبتلا ہے. آپ ہمارے تھمبنیلز اور دیواریں اگر دیکھیں تو یہ چیزیں آپ وہاں جا کے دیکھیں کتنے پیشنٹ ریکور ہوئے. وہ جو نمبرز ہیں وہ ویڈیوز ہیں، فیک تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی ڈیلی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے اب اتنا سینس لوگوں میں آ گیا کہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویڈیو حقیقی ہے یا جھوٹی ہے. جھوٹی ہے. پھر آپ اس نمبر پہ جب پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ چیزوں کو جب تک آپ تحقیق نہیں کریں گے چاروں طرف سے، تو جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے. بالکل پھر آپ حکمہ حضرات کو بھی بدنام کرتے رہیں گے، اور وہ جو 99% دھوکے باز لوگ ہیں اس کی وجہ جو 1% خدمت خلق کر رہے ہیں، جو موذی امراض کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، وہ 99 تو صرف ایک ہی چیز کا جہاد لڑ رہے ہیں نا. جی جی ایک ہی وہ تو ایک یا دو مقصد بیماریاں ہیں بس دو ان کی بیماریاں. زندگی کے اندر. جی اور ان کو یقین کریں ایک اور بھی طریقہ ہے، ان کو جا کے کان میں کہیں ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک نسخہ ہے کمزوری کا، جی جی اگر آپ کہیں تو میں دے دوں. وہ اسی وقت ہتھیار ڈال دیں گے، میرے بچے دے دو، بولے کمرہ ومرہ بند کرو، چائے لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ. جی. اس کا مطلب اس کے پاس علاج ہی نہیں ہے. نہیں بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. کچھ مختلف قسم کے ہمارے حکمات حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، آپ نے بس میری دوا کھاؤ، وہ بھی نہیں کھاؤ کوئی وہ بھی مسئلہ چلاؤ. نہیں، انگریزی دوا بند کر دو، سب بند کر دو، اور آج کے بعد شوگر چیک نہیں کرنا، مرنے کے بعد گھر والے ہی چیک کریں گے. ایک ہمارے حکیم صاحب ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزی دوا بھی کھاتے رہے اور ہماری میں دوا اسی بھی طرح کھاتے رہے. چلیں ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. لائیو کالز کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے اور بذریعہ سوشل میڈیا جو سوال ہم تک پہنچتے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب
ایک بڑی اہم چیز جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ کچھ مخصوص بیماریوں کے حوالے سے جو شعبہ طب ہے اس کو جوڑا جاتا ہے. ابھی آپ نے شوگر کا تذکرہ کیا, اس کے علاوہ اور بہت سارے دیگر امراض ہیں. خاص طور پہ یہ ایک اور بہت بڑا قرض ایک پورے سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے بن چکا ہے ڈائلیسس. اس کے حوالے سے جو آپ نے ابھی تحقیق کی ہے یا اس کے حوالے سے جو کام کیا ہے, میں چاہوں گا ذرا دیکھنے والوں کی نظر ہو جائے کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے. جی دیکھیں, ڈائلیسس کے پیشنٹ کے لیے سب سے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ نے سنت نبوی کے تحت پانی پینا ہے. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں اس طرح. اول بات تو ہر سننے والے, دیکھنے والے, آنکھوں اور کانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی کی بقا, چاہے وہ زندگی روحانی ہو یا جسمانی ہو, بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے نبی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی ایک پریکٹیکل لائف ہمیں دکھانے کے لیے, بالکل صحیح. اکثر میں بھی فریکوینٹلی کہہ دیتا ہوں یہ نمونہ والا لفظ, اور یہ ایک اردو کا بڑا بہترین لفظ ہے, مگر کچھ ہمارے معاشرے کے اندر اس ورڈ کو غلط سینس میں یوز کیا جاتا ہے, تو وہ ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اس لفظ سے تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں. ایک ایسی مثال جس کی آپ نے نقل کرنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, جبکہ میرے نبی کی ذات مبارک, شان مبارک, شخصیت مبارک کسی قسم کی ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ممکن ہی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری دنیا کے اندر, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث شریف ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق نہیں پائے تھے, اور آپ کا جو گاڑا یعنی مٹی کو کہتے ہیں کہ مٹی میں پانی ملی ہوتی ہے, کیونکہ ہم مٹی سے بنائے گئے, حضرت آدم علیہ السلام بھی تو وہ بھی نہیں بنا تھا, تیار نہیں ہوا تھا. بہت خوب, بہت اچھی بات ہے. اس وقت بھی میں نبی تھا. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نقل کاپی تو کر ہی نہیں سکتے, مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں, ممکن نہیں ہے. مگر جو ظاہری ذات مبارکہ کی حیات مبارکہ ہے, جس میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی رشتہ دار, محلے والے, دوست احباب کے ظاہری پتھر کا معاملہ, گالیوں کا معاملہ, جہاں پیدا ہوئے وہاں سے نکالے گئے, جہاں صادق اور امین مشہور تھے, کسی میں مجال تھی نکالے نہیں, مگر ایک ہمیں دکھانے کے لیے کہ ہم شکوے کرتے ہیں میرے رشتہ دار نے یہ کر دیا, میرے پڑوسی نے یہ کر دیا. پھر سفر کرنا, سفر کر کے غار کے اندر جانا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, یعنی اس وقت پیٹھ پہ بٹھانا, سجدہ لمبا کرنا, جب فرما دینا کہ یہ اس طرح شہادت کا معاملہ ہوگا, ایسے اپنوں میں سے ہی منافقین نکلیں گے. یہ تھوڑی بات میں نے اس لیے ڈسکس کر دی کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نبی کریم کی ذات مبارک, کہ وہ جو ذات مبارک ہمیں دکھائی گئی ہے خصوصی طور پر وہ ایک الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہمیں دکھائی اور بتائی اس لیے گئی ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. باقی جو آقا جی سسم کی ذات مبارک کو سمجھنا, جو کہ پیچھے ہے, مجہول ہے, چھپی ہوئی ہے, پردے میں, جس میں یہ سارے واقعات میں نے بیان کر دیے, وہ جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا نا. کیا آپ اور ہم آج بتا سکتے ہیں کہ اتنے سال بعد آپ کے نواسے یا نواسی یا پوتا پوتی شہید ہوں گے, یا نیک بنیں گے, یا امام بنیں گے, یا بدمعاش بنیں گے؟ بالکل صحیح. تو وہ مقابلہ ہی نہیں ہے. مگر ظاہری کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا, نمازیں, روزے, ذکر اذکار, تہجد, اشراق, کس طرح, تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ میں ایک چیز ہے پانی, کہ آپ نے پانی ہمیشہ ٹھنڈا پسند فرمایا, مگر فریج کا نہیں, فریج کا نہیں, مٹکے کا. اگر آپ قدرتی جو مٹکا, جو اصل مٹکا ہے, اب تو مٹکے کے اندر بھی جدت آ گئی ہے. اگر مٹکا آپ کسی کو کہیں یار جیسا 50 سال پہلے مٹکا بنتا تھا, اس مٹی اور اس طریقہ کار سے مٹکا بنا کے دے دیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کی ایک ترتیب یہ ہے, اس کے اندر سے پسینے نکلتے ہیں. اس کو ہم اگر کہیں نمی نکلتی ہے, تو وہ سارے جراثیم, اس کے اندر جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں, ہارمفل جتنے بھی پیتھوجنز ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. اس سے اچھا پانی کائنات میں نہیں ہو سکتا. بالکل آپ نے صحیح. اور وہ ٹھنڈا بھی ہوگا, بالکل صحیح. سردیوں میں گرم ہوگا, ایسے ہی ہے مزاج کے مطابق, جیسے آپ کا بورنگ کا پانی ہوتا ہے قدرتی.
پانی آپ نے سک کر کے پینا ہے, ٹھنڈا پانی پینا ہے, مٹکے کا سکنگ کے ساتھ پینا ہے. اس کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسٹرو لے لیں گے, جس طرح آپ کولڈ ڈرنکس پیا کرتے ہیں, جوسز پیا کرتے ہیں, زہر آلود ڈرنکس لیا کرتے ہیں, تو آپ نے اس سے پانی لینا ہے اور یہ منرل واٹر کی زندگی سے بھی باہر آنا ہے. وہ ڈر ایک بیٹھ گیا جس کا بھی میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ اب خیال یہ کہ اگر نل کا پانی پی لیں گے یا اگر وہ غلطی سے اگر حلق میں بھی چلا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں کو ڈائریا نہ ہو جائے. اس کا یقین کریں طریقہ کار یہ دیکھیں, ڈائریا تو شروع میں آپ کو منرل واٹر پینے سے بھی ہوگا. اگر آپ اصلی دیسی گھی گائے کا کھائیں گے تو پہلے دن بھی آپ کو موشن لگیں گے, اور آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ بیمار ہو گئے تو ہم اکثر ادویات دیتے ہیں تو ویری فرسٹ ڈے 2-4 اسٹول پاس آؤٹ ہو جائے, پھر حالت خراب ہو گئی, سارے دن موشن لگے رہے. یہ بالکل اسی لب و لہجے میں بات کر دی ہے میں نے جو مریض سے ہم دن رات سنتے ہیں. تو ہم جس چیز میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے, وہاں نہیں ہے, مگر کچھ چیزیں ڈر بٹھا دیا گیا ہے. ایک مریض میرے پاس, ڈاکٹر صاحب شوگر بہت بڑی ہوئی ہے, میری فاسٹنگ 90 آ رہی ہے. میں نے کہا بھائی مرنے ورنے کا ارادہ ہے, بیوی کو آپ نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے خودکشی کا, کوئی گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں, آپ 180 فاسٹنگ سے کم آپ کی ہوگی, وہ شوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی, وہ نارمل لیول ہے. 120 100 سے نیچے ہونے پہ تو آپ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی اب یہ آپ کو پتا چل, وہ ہمارے جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشن بھی چند سال پہلے تک یہی تھی, مگر کچھ ہماری پیاری پیاری فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دباؤ میں آ کے وہ فگر چینج کر دیے گئے. اب فگر آپ جتنے کم کرتے رہیں گے اتنے ڈائبٹک پیشنٹ بڑھتے رہیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 دن پہلے بیٹے سے نوازا ہے ماشاءاللہ. تو آخری پروگرام میں نے دوسرا کیا تھا ہمارا سنڈے والے دن, تو اسی دن کا معاملہ تھا الحمدللہ. جی اللہ مبارک. دوپہر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا معاملہ عطا فرمایا, محمد حمزہ حسین, ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو اب میں اس ہاسپٹل گیا, ویسے تو وہ رفائی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ سر تقریباً کوئی 15x10 کا ایک بورڈ لگا ہوا عوام کی خدمت کے لیے, اور اسی جملے کے اندر اس ہاسپٹل کا نام بھی ہے جو میں لوں گا نہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. عوام کی خدمت کے لیے, بہت خوب. شوگر, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ٹیسٹ فری. اب دیکھنے والا بولے یار کیا بات ہے. میں بھی مسکرایا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ طریقہ واردات, بڑا مجبور ہو رہا ہوں کہ میں بھی فری ٹیسٹ کر ہی لوں. ٹھیک ہے. اب کوئی پیشنٹ آ جانا ہے اور اس کی شوگر اگر فاسٹنگ 150 پلس آ گئی, 120 پلس آ گئی, اور رینڈم اس کی 250 200 پلس آ گئی, زندگی بھر کا ایک مریض مل گیا جو قبر تک دوا لیتا رہے گا, کھاتا رہے گا. اور ماشاءاللہ ہماری دوائیں اتنی زبردست ہیں جدید طریقہ علاج کی کہ وہ ایک دوا دوسرے مرض کو پیدا کرتی ہے. دوسری دوا کی سیل بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ بھی کام سٹارٹ. اب آپ دیکھیں پھر وہ آخر میں آ کے تو پھر پکا ہی کام ہوتا ہے نا کہ خیراتی ادارہ کھول لینا ہے میں نے, اور میں نے ڈائلیسس فری کرنے ہیں. بالکل اور لوگوں کو ایسی خطرناک تصاویریں دکھا کے, ویڈیو دکھا کے لاکھوں روپے لے لینے. اچھا, میں ایک چیز کا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا آپ سے, مجھے وہ یاد آیا کہ یہ جو کووڈ کا جو سارا سلسلہ رہا نا, سارے دنیا کے کاروبار اور معاملات زندگی بند ہو کر رہ گئے تھے, اس کے بعد جن کمپنیوں نے جو یہ ویکسین بنا کر پوری دنیا میں بیچی ہے, یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اب شامل ہو گئے, اور یہ معاملہ بلینز اور ٹریلینز سے بہت آگے نکل گیا. جو یہ ویکسین سر آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا اس میں نے کمنٹس کر دیے تو, کیونکہ میں اپنے کوئی 3 سے 4 یوٹیوب چینل بند کروا چکا ہوں. جی میں سمجھ سکتا ہوں. اس کے اوپر پابندی تھی, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر آپ لگاتے تو اس کو فوراً بند کر دیا جاتا. آپ کے پروگرام میں پابندی ہے. جی ابھی آ جائے گی پابندی, کیونکہ یہ پھر بھی مہربانی ہے ہمارے ایک پیمرا بھائی کی, اور یہ K21 واحد نیوز چینل ہے جس سے میں بھی 2-3 سال سے وابستہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کسی حد تک سچ بولنے کی آزادی ہے. اگر آزادی صحافت کی بات کی جائے, آزادی اظہار رائے کی بات کی جائے, اور سچ کی بات کی جائے, جو سچ ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ڈرنک پینے سے بندے میں انرجی آ جاتی ہے. بتائیے, لاکھوں کروڑوں کے ایڈز ملتے ہیں, کمیشن ملتے ہیں کہ اگر آپ مارننگ شو کر رہے ہیں تو آپ نے باتوں باتوں میں یہ چیز بتانی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. مگر مجھے پتا ہے کہ اگر میں محمد یاسر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, یا میں K21 کے منچ پہ بیٹھا ہوں, اس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں, اس اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, تو یہاں پر یہ ڈرامے نہیں چلتے. بھلے ہم
دنیا کی اس ریس میں پیچھے ہوں، بالکل صحیح، مگر ہم نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا. وہ کریں گے، بالکل ایسا ہی ہے، بتاتے رہیں گے. تو یہ جو ڈر ہے، یہ جو انڈسٹری ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ پھر آپ کو پیشنٹ بڑھتے ہیں، آپ کی سیلز بڑھتی ہیں، آپ ابھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں. K21 اب مثال دیتا ہوں میں، مجھے ہنسی آتی ہے. ابھی ایک چینل لانچ نہیں ہوا ہے اور اس نے پورے پاکستان کے اندر بس نہیں چلا، وہ نہ تو شارجہ دبئی بھی گاڑیاں بھیج دیتے. یہ بڑا بڑا ٹرک اور لکھا ہوا پاکستان کا، یہ بھی ان کی مہربانی، انہوں نے پاکستان لکھا. اگر وہ دنیا کا نمبر 1 چینل لکھ دیتے تو آپ اور ہم کیا کر دیتے؟ کیا کر لیتے؟ ابھی وہ لانچ نہیں ہوا ہے صحیح. اور وہ آج تک نمبر 1 ہے الحمدللہ. اور عجیب و غریب پروگرام، عجیب و غریب ان کے لوگ، ان کے آپ کے سیاسی شو بھی ایسے ہی ہیں، اور نئی نئی چیزیں متعارف انہوں نے کرا دی، اور نئے نئے انعامات متعارف کرا نہیں دیے. کہنا چاہ رہا تھا جو لیکن نمبر 1 ہے، نام آپ ہی کو انہوں نے ٹوکن بانٹنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ بہت خوب. یعنی وہ شروع ہی نمبر 1 سے ہی نمبر 1 سے ہی شروع تو ہوئی. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی، دبئی کے مارٹ میں تھا میں رمضان میں، تو میں نے وہ ویڈیو بنائی. ہمارا ایک بڑا مشہور ایک ہربل کمپنی کا برانڈ ہے اور اس کو لال شربت کہا جاتا ہے. واہ، یہ آپ ہی نے اس پروگرام میں بتایا تو جو سوشل میڈیا پہ بعد میں یہ بات کھلی ہے لوگوں پہ. وہ ویڈیو میری بڑی مشہور ہوئی کہ وہاں پہ نہ کوئی پھولوں کی تصویر تھی، نہ کوئی پھل فروٹ بنے کی تھے، تصویر تھی. وہاں پہ صرف اس کا نام لکھا تھا کہ بس سمجھدار ہے سب کا درد ہے ان کے پاس. بالکل صحیح. بس وہ ایسا ہے، بس آپ پی لیں تو آپ نے جو سارے دن روزہ رکھا وہ سب ٹھیک ہو گیا. ہو جائے گا. اور اب تو ترقی ہو گئی، اب تھوڑے سالوں سے وہ کہہ رہے ہیں سحری میں بھی یہی پی لیں آپ. جی جی بس ایسا ہی. وہ تو شکر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ روزے میں یہ فتویٰ آ گیا کہ زور اور اثر میں بھی پی لیں آپ. بہت خوب. اب آپ جب دبئی میں وہی بوتل دیکھتے ہیں لال شربت کی تو اس پہ صرف نام لکھا ہوا ہے، اور وہی آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اتنے فروٹس لٹک رہے ہوتے ہیں، لٹک رہے ہوتے ہیں. وہ بہتاب ہے کہ ہم گر جائیں گے اور آپ توڑ لیں اس میں سے. اور پھول. اچھی. تو یہاں پر تو اگر آپ کو کوئی چیز مہنگی، میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک خاتون کا، وہ کہتی ہے پاکستان کی انڈسٹری بہت مزے کی ہے، ہم یہ چیزیں چائنا سے لیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یہاں پہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور یہ ہم اس کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو مارکیٹ میں نہیں ہے، ہماری اپنی پروڈکٹ ہے. اگر آپ نے اس کو تھوڑا اور مہنگا کرنا ہے، اس پہ لکھتے ہیں کہ ہربل. جس طرح یہ بال لمبے کرنے والے شیمپو آ رہے ہیں، ہربل کی برائی سب کر رہے ہیں. ہربل سے بھی بات آگے نکل گئی، اب لفظ ہے آرگینک. تو بات یہ ہے کہ جب تک میرے بے وقوف پاکستانی قوم زندہ ہے، یہ دنیا آپ سے کماتی رہے گی. ابھی ہم بریک کے دوران ایک بات آپ کسی کی کر رہے تھے، اس وقت سے مجھے ایک بات لنک ہوئی. ایک شخص انڈیا کے ٹی وی چینل، ایک مشہور پروگرام ہے، میں نام لے دیتا ہوں، جنتا کی عدالت. جی جی. اس کے اندر ایک وہ دکھاوے کا ایک وہ کٹیرا بنایا ہوتا ہے. اس کے اندر وہ اینکر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ہاسپٹل بنایا اور اس ہاسپٹل کے اندر آپ کو اتنی ڈونیشن آپ کے نان مسلم کی کیوں ہے؟ یعنی یہودی اور قادیانی ٹائپ لوگ یا اور نان مسلم لوگ، وہ کیوں اتنی فنڈنگ کرتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ؟ تو وہ مسکرانے لگے صاحب، اتنے بولا آپ نہ بتائیں میں بتا دیتا ہوں. وہ اینکر کا اسٹائل یہ، سوال پوچھ کے جواب بھی خود دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا سر بات یہ ہے کہ کینسر کی ادویات جو کہ الاؤ نہیں ہے انسانی جان پہ ٹرائلز کرنا، ہمیشہ میڈیسن کا یہ رول ہے کہ وہ جانوروں پہ جی پہلے اس کا تجربہ کیا جاتا ہے. تو وہ سارے تجربات آپ نے پاکستان کی عوام پہ، انسانوں پہ کروائیں، اس بیاف پہ آپ کو ڈونیشن دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ ادویات اس مرض کی اور ایسی تھی کہ جس کے انہیں ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر انسانوں پہ ٹرائل ہو جائے تو ان کے بزنس کو بڑا بوسٹ ملے گا اور ان کے وقت بچ جائے گا. کیونکہ جو جانوروں پہ ٹرائلز کے بعد پھر آپ انسانی ٹرائل پہ آتے ہیں، سالوں ضائع ہوتے ہیں، وہ بچ جائیں گے اور ایک پروف بھی مل جائے گا. مگر یہ سب سننے کے بعد بھی ہم اندھے ہیں. ہے. اچھا، اب یہ باتیں بڑی تلخ ہیں لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی اور سچی باتیں ہیں، اور یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خاص طور پہ یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو ایک ڈر کا ایلیمنٹ ہے اس کو کس طرح کیش کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح جو یہ ادویات بنانے والی کمپنیز جو ہیں وہ یہ ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، شامل گفتگو ہے. جناب ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب تھے اور بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پہ. اب وقت کیونکہ ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اگلی نشست میں اس کو ضرور شامل کریں گے.
प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।